سب سے پہلے تو سر آج یہ بڑی ملاقات ہوئی اور یہ کسی صورت غیر اہم نہیں ہو سکتی کیونکہ بڑی امپورٹنٹ کی ملاقات ہوئی ہے. اب اس پہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا چودھری نثار صاحب پارٹی میں واپس آ جائیں گے, PMLN کو جوائن کر لیں گے. ان کے لیے جو باتیں ہوتی تھیں وہ سب سے زیادہ یہی ہوتی تھیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کے انڈر میں جو انہوں نے بات کی خود وہ بھی سنوایا, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہتر تعلقات نہیں رکھتے تھے, اس وجہ سے وہ چھوڑ گئے تھے. ابھی واپسی ہو سکتی ہے ان کی, لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ان کا فیصلہ ہے, اس پہ ہماری کیا سارائی کوئی مقصد نہیں رکھتی. مجھے نہیں پتا میٹنگ کس کانٹیکس میں ہوئی, کیونکہ شاید وزیر اعظم صاحب ان کے گھر گئے تھے, تو کیا بات ہوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. اس میں حال ہے کوئی مناسب نہیں ہے کہ سیاست کے فیصلے انسان خود کرتا ہے, تو نثار صاحب خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, باقاعدہ شہباز شریف صاحب نے ان کو دعوت بھی دی ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں, تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ میاں صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی دعوت دے دی جائے؟ اور سچویشن اس وقت ایسی ہے کہ اس طرح سے میاں صاحب ایکٹیو نہیں ہیں پارٹی میں, لیکن بہرحال وہ تمام معاملات اور امور کو دیکھتے تو ہوں گے یا نہیں دیکھ رہے؟ نہیں, پارٹی کے صدر تو میاں نواز شریف ہیں, لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں. جی, تو میرا خیال ہے ان کو اتنا تو اختیار ہوگا کہ وہ کسی کو دعوت دیں جماعت میں واپس آنے کی. یہ بہرحال جو بھی ہے, یہ میرا خیال ہے ان کے درمیان ہی بات ہوئی ہے, ہم اس پہ کچھ کیا سرائی نہیں کر سکتے. آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آپ نے ان ساری چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, آپ اس پارٹی میں رہے ہیں اور آپ اپنا تجزیہ بھی انفیکٹ اس پر دے سکتے ہیں, نہ صرف اس پر اپنی ہم قیاس آرائی کریں. سر, یعنی میاں صاحب کی اجازت کے ساتھ ہی یہ ملاقات ہو سکتی ہے, ہوگی, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ صدر تو میاں صاحب ہیں, ان کی میرے خیال مرضی ہونا ضروری ہے اس معاملے میں, لیکن یہ کوئی لازمی شرط بھی نہیں ہے. وزیر اعظم کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں, وہ اپنا کر سکتے ہیں. جی, اور اگر سر یہی سچویشن ہم آنے والے وقتوں میں, آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس آ رہے ہیں اور ان سے بھی اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے, تو پھر کیا جواب ہوگا آپ کا؟ چودھری نثار نے تو ٹائم لے لیا ہے. میرا جواب بڑا واضح ہے. میری کوئی اختلاف کسی عہدے پر یا کسی شخصیت پر نہیں ہے. میرا ایک اصول پہ اختلاف ہے کہ مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر قائم تھی. اس بیانیے پر آج بھی کام ہو جائے, میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں. اب جب میں ایک جماعت میں ہوں, وہ جماعت ان کے ساتھ چل پڑے گی. یعنی اگر دوبارہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر مسلم لیگ نون آتی ہے, یعنی وہ جو مزاحمتی سیاست PMLN نے کی رول آف لا ہے, اگر اس پر آتی ہے تو شاہد خاقان عباسی صاحب دوبارہ PMLN کا حصہ ہو سکتے ہیں. میں تو ایک جماعت میں ہوں, میں تو جماعت کے ساتھ رہوں گا, ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. مقصد تو سیاسی سفر کا ہوتا ہے نا, تو سیاسی سفر جو بھی اس بات پر چلے گا کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, تو میں اس کے ساتھ ہوں. سر, سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے لیکن اب شمولیت نہیں ہو سکتی. جی, کوئی جو جماعت اس پہ چلے گی, یہ تو سیاست کا مقصد ہوتا ہے نا. جی, تو میری سیاست کا مقصد یہی ہے کہ ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہو, رول آف لا ہو, سوچ ایسی ہو کہ عوام کے مسائل حل کرنے ہیں, ملک کو ترقی دینی ہے. بالکل. سر, آپ کا بھی بہت اچھا تعلق رہا ہے چودھری نثار صاحب کے ساتھ. آپ نے اپنی جماعت کے لیے ان کو دعوت دی یا دینے کا سوچا یا دینے جا رہے ہیں اب؟ نہیں, میں نے ان سے, میری ملاقات نہیں ہوئی. ان سے فون پہ بات چیت ہوئی ہے جب ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا تھا. تو وہ بہتر سوچ رکھتے ہیں سیاست کی, تو یقیناً اس پر بات ہو سکتی ہے. میں ان سے بات کر سکتا ہوں. آپ کیا سوچ رکھتے ہیں سر ان کے لیے؟ نہیں, میں تو ان کی ہمیشہ عزت کی ہے, اور ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. PMLN کے اندر بڑی کنٹریبیوشن ہے. جی, اختلافات, میرا کبھی ان سے کوئی اختلاف نہیں رہا, لیکن اختلافات جماعتوں میں ہوتے رہتے ہیں. لیکن اگر وہ اصول پہ اختلاف ہے تو جب تک اصولی طور پر آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر جماعت میں واپس جانا یا اس کے ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے ویسے چودھری نثار کو آپ دعوت دے سکتے ہیں اپنی جماعت کے لیے؟ نہیں, میں یقیناً ان سے بات کر لوں گا جب وہ محسوس کریں گے کہ وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. کہ سر, اب ذرا یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. شاید حکومت کی طرف سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کچھ اس طرح کا فیصلہ آ گیا ہے, 2/3 اکثریت حکومت کو مل گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نظر آتے ہیں. خواجہ آصف صاحب تو باقاعدہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اگر ہائیبرڈ سسٹم جو چل رہا ہے, اگر یہ کچھ سالوں پہلے سے چل رہا ہوتا تو شاید جس طرح کے واقعات یا جس طرح کے سیاسی سانحات ہوئے ہیں وہ نہ ہوتے. شہباز شریف صاحب آپ کو 5 سال پورے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جو آج تک تو کبھی کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا پاکستان میں. کسی سانے کا ایسا نہیں بنیں گے.
مجھے پورا یقین ہے. اور 5 سال پورے کریں گے. اب تو 2/3 اکثریت ہے تو تاحیات بھی ہم کر سکتے ہیں اسمبلی کی ٹرم. تاحیات بھی ہم رہ سکتے ہیں. یہ ہوا ہے ماضی میں مصر کے اندر ایسی حکومتیں تھیں جی ہر 5 سال پہ الیکشن ہوتے تھے, وہ 98-99% ووٹ صدر لے لیا کرتا تھا. یہ نظام ہم بھی یہاں کر سکتے ہیں. تاحیات بھی لیڈر رہے ہیں دنیا کے اندر. ہمارا ایک آئین ہے, آج ہمیں اس آئین کے مطابق چلنا ہے. جی اگر اس کا نظام درست نہیں ہے جو آئین کے اندر ہے تو پھر ہمیں اس کو تبدیل کرنا چاہیے. اس تبدیلی کے لیے آپ کو عوام کی رائے معلوم کرنا, رائے لینا بہت ضروری ہے. تو حکومت جو سمجھتی ہے وہ ہائیبریڈ نظام سمجھتی ہے. بالکل ہم ہائیبریڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کو عوام کے سامنے رکھ دیں کہ آپ کیا تبدیلی آئین کے اندر چاہتے ہیں. جی عوام کے سامنے رکھیں, اس پہ ڈیبیٹ ہو کھل کر, پورے پاکستان میں ہو, لوگ بات کریں, اداریے لکھے جائیں, آپ کے پروگرام پر دیگر پروگراموں پر بحث ہو, کئی ہفتے جاری رہے, تاکہ ایک ایسا مستقل فیصلہ ہو جو قائم رہ سکے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو اگر آئین پہ نہیں چل رہے تو پھر آئین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہائیبریڈ سسٹم ہے اس کو آئین کا حصہ ہونا چاہیے. نہیں, اگر یہ آئین کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر آئین کے مطابق نہیں ہے تو یا اس ہائیبریڈ نظام کو بدل لیں یا پھر آئین کو بدل لیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ, جو تیسرا آپشن یہ ہائیبریڈ سسٹم کو آئین میں شامل کر لیں. سر اب تو 2/3 میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ آئین کو بدل کے ہائیبریڈ نظام اس کے اندر شامل کر دیں. آپ کہیں ڈیموکریسی نہیں ہے جو پیور ٹرمز میں ہوتی ہے, ہائیبریڈ ڈیموکریسی بن جائے. پھر آپ حمایت کریں گے اس کی؟ نہیں, میں تو دیکھوں گا نا کیا تبدیلیاں آپ چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام بھی یہی دیکھیں گے. کم از کم پاکستان کے عوام کو یہ جاننے کا حق ہونا چاہیے کہ ملک میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے, کون سا نظام لایا جا رہا ہے. اس پر ایک کھل کر ڈیبیٹ ہو, 4-6 مہینے ڈیبیٹ چلے, پھر جا کے آپ کو ایک ایسا نظام ملے گا جو عوام کی منگوں کے مطابق ہے. اور سر آپ کو آنے والے وقتوں میں ویسے ایسی کوئی تبدیلی کوئی آئین میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. جہاں 26ویں ترمیم ہو گئی جو آئین سے متصادم ہے, اس نے آئین کے جو بنیادی تقاضے تھے, جو روح تھی, اس کو اس نے جوڑ کے ہم اس ہائیبریڈ سسٹم کی بات کر رہے ہیں. سر آپ نے اپنی راہیں مسلم لیگ نون سے جدا کر لی, لیکن آج بھی آپ میاں صاحب کا جو طرز سیاست ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. میاں صاحب کا جو طرز سیاست رہا ہے, تو سر یہ جو سوال مکمل لے لیجیے گا. سر یہ جو ہائیبریڈ سسٹم ہے, کیونکہ آپ نے ان وقتوں کو, ان حالات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, میاں صاحب اس ہائیبریڈ سسٹم کے ساتھ چل سکتے تھے جس کی اب بھی خواجہ صاحب تعریف کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ہائیبریڈ سسٹم اگر آئین کے مطابق ہے تو سب چلتا, صرف چل سکنے کی بات نہیں ہے, چلنا چاہیے اگر وہ آئین کے مطابق ہے. اگر اس نظام کا آئین سے اختلاف ہے, آئین سے تضاد ہے, تو پھر اس کے ساتھ نہ چلنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم سب لوگ جو آئینی عہدے رکھتے رہے ہیں, ہم جب ہر آئینی عہدے دار, چاہے وہ مسلح افواج میں ہو, چاہے وہ جوڈیشری میں ہو, چاہے وہ حکومت میں ہو, چاہے وہ پارلیمان میں ہو, وہ ایک حلف اٹھاتا ہے. ان سب تقریباً جو حلف ہیں اس میں ایک چیز مشترک ہے, وہ یہ ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا. تو آئین سے جو چیز متصادم ہوگی اس کی مخالفت کرنا ہم پہ لازم ہے. یہ بنیاد ہوتی ہے ایک آئین کی, ایک آئینی عہدیدار کی. سر سیاست میں ایک بار پھر ہم, انفیکٹ جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا ہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے مائنس کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. پہلے وہ الطاف حسین کے مائنس کی باتیں ہوتی تھی, پھر میاں صاحب کے مائنس کی باتیں ہوتی تھیں, اور پھر اس کے بعد اب عمران خان کے مائنس کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اب وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت مائنس کی باتیں نہیں کر رہی ہے, اب ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے ہی مائنس کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسے کہ ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں. تو سر آپ کو بھی لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو پارٹی کی قیادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے اور انہوں نے مائنس کر دیا ہے خان صاحب کو؟ کیا ہوا ہے یہ؟ دیکھیں, پارٹی کے عہدیدار کسی کو مائنس نہیں کر سکتے. ماضی میں بہت سے ہوا ہے, پوری جماعتیں اٹھ کے چلی جاتی تھیں. 93 کے اندر میاں نواز شریف کی پوری جماعت اٹھ کے چلی گئی تھی. 99 کے اندر ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ گن سکتے تھے کتنے لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں 13 اکتوبر کو. لیکن سیاست ختم نہیں ہوتی. سیاستدان کی سیاست صرف اس عوام ختم کر سکتے ہیں, کوئی اور مائنس نہیں کر سکتا. بہت کوشش ہوئی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی تک دے دی گئی, آج تک ووٹ ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ پڑتا ہے.
تو اس لیے یہ مائنس کی باتیں بہت ہم سنتے رہے، -1 -2 فلانا مائنس فلانا پلس، یہ نہیں چلتا. لیکن موجودہ حالات میں کیا ان کی قیادت، ان کی پارٹی کی قیادت آپ کو کمپرومائز نظر آتی ہے؟ کمپرومائز کیا ہوتا ہے؟ کوئی پتھر کا تو نہیں بنا ہوتا نا سیاستدان. کچھ تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. کچھ اقتدار اچھا لگتا ہے، کچھ برداشت کر لیتے ہیں، اقتدار کے بغیر بھی گزارا کر لیتے ہیں. جی تو ہر شخص کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس میں اپنی لمٹ کے مطابق وہ اپنا کام کرتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ایسے حالات میں کسی کو میں کم از کم بلیم نہیں کرتا. یہ سب جماعتیں ان مراحل سے گزری ہیں. بالکل ٹھیک. سر یہ فرمائیے گا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اب کہ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے اور اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. یہ مولانا صاحب کی جماعت بات کر رہی ہے. انفیکٹ وہ جو اسلام آباد میں جو ایک بل آیا تھا ارلی میرجز کے حوالے سے، اس پر مولانا صاحب کی جماعت نے احتجاج کرنے کی بات کی تھی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجبور نہ کرے حکومت ہمیں کہ ہم احتجاج کریں یا قبضہ کریں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی پچھلی عید پر بھی اور اس عید پر بھی یہ کہا گیا، احتجاج کے حوالے سے نکلنے کی بات ہوئی اور وہاں پر بھی خاموشی آ گئی. سر کیا لگتا ہے آپ کو، یہ جو گرینڈ الائنس ہے یہ نہیں بن پا رہا، یا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری موجود ہے جو اپوزیشن اس طرح سے اتحاد نہیں بنا پا رہی ہے، یا جو باتیں کی جاتی ہیں وہ کر نہیں پا رہی ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن کو اتحاد کی ضرورت نہیں ہوتی. جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ آلریڈی ایک اتحاد کا حصہ ہوتے ہیں، حکومت سے اپوزیشن میں ہوتے ہیں. تو کوشش یہ تھی کہ ایک سوچ میں ہم آہنگی پیدا کی جائے، اور اس میں ہم نے 2 بنیادی باتیں رکھی کہ رول آف لا پر ہم اتفاق کرتے ہیں اور آئین کی بالادستی پر اتفاق کرتے ہیں. اس پر اتفاق ہوا، ریزولوشن پاس ہوا. اس کے بعد یہ کوشش تھی کہ جو تحفظات ہیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان ان کو دور کیا جائے. بہرحال وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن آج یہ جماعتیں اپوزیشن میں ہیں. اور یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ اگر کوئی جماعت ہے جو وہ سٹریٹ پاور رکھتی ہے جو ایک حکومت کو مفلوج کر سکتی ہے، وہ صرف جے یو آئی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس لیے جب مولانا صاحب کو بات کرتے ہیں تو ذرا اس کو آپ کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا. اگر انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ اس فیصلے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں.